سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه بدور الإيمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. زینت مسند صدارت قرۃ عیون الصلحاء پیر سید غلام غازی اللہ شاہ صاحب زید شرف فاضل ذیشان حضرت علامہ مولانا احمد رضا قادری صاحب زید شرف فاضل نوجوان حضرت علامہ حافظ غلام شبیر چشتی صاحب زید شرف انتہائی واجب التکریم علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ پاک کا شکر ہے جس نے درس قرآن و حدیث کی بابرکت محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات قرآن پاک کے فیوز و برکات سے ہم سب کے سینوں کو روشن فرمائے اور ہمیں اس دور میں عشق رسول، ادب رسول اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل کٹائی کا موسم ہے، لوگ فصل کاٹ رہے ہیں، سمیٹ رہے ہیں، لیکن کٹائی وہی کر رہے ہیں جنہوں نے وقت پر بجائی کی تھی۔ جنہوں نے بجائی نہیں کی وہ بھی کٹائی کر رہے ہیں؟ نہیں۔ یہ موسم ہمیں بتا رہا ہے کہ جنہوں نے بجائی کے موسم میں وقت پر بیج ڈالا آج وہی فصل بھی اٹھا رہے ہیں۔ دنیا کی زندگی دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ جنہوں نے دنیا کی اس زندگی میں ایمان اور نیک اعمال یہ کمائی کی ہے وہی قیامت کے دن اجر و ثواب بھی حاصل کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا کی اور اپنی زندگی کی معرفت عطا فرمائے، کہیں دھوکے میں ہم اپنا نقصان نہ کر بیٹھیں۔ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، پہلے بزرگ اس دور سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے کہ یا اللہ فلاں دور سے ہمیں بچانا۔ وہ جس دور سے پناہ مانگتے تھے ہم اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں۔ کتنے فتنے ہیں جو گزشتہ 20-25 سالوں میں دنیا میں اترے ہیں، دنیا ان میں مبتلا ہوئی ہے، بلکہ بارش کی طرح فتنے نازل ہو رہے ہیں۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دور آئے گا گھروں کے دروازے بند ہوں گے، بند دروازوں سے بھی فتنے گھروں کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ تو شارحین حدیث
حیران ہوتے تھے کہ بند دروازوں سے کیسے فتنے داخل ہوں گے، وہ مختلف شروحات کے ذریعے حدیث سمجھاتے تھے۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ دروازے بند ہیں، موبائل چل رہے ہیں اور فتنے داخل ہو رہے ہیں۔ حدیث پاک ہے، ننگے پیر بکریاں چرانے والے دنیا کی بلند ترین عمارتیں بنائیں گے۔ اور آج اس دور میں ہم نے دیکھ لیا کہ اہل عرب نے دبئی میں، جدہ میں دنیا کی بلند ترین عمارتیں بنائی ہیں۔ تو یہ جو دور ہے، اس دور میں صرف اعمال پر ہی حملہ نہیں ہوا، اخلاق ہی نہیں بگڑے، بلکہ ایمانیات، عقائد پر بھی اور انسانی مزاج جو ہے اس پر دجالیت کے فتنے یوں وارد ہوئے ہیں کہ اس دور میں جو آدمی ایمان بچا کے لے گیا وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ پانی پرن سہیلیاں تیرنگا رنگ کڑے، پر یا اسی دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جو اس دور میں اپنا ایمان بچا کے لے جائے۔ زیادہ مشکل یا زیادہ طویل وظائف یا کوئی تقریر نہیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا، 2-3 بنیادی باتیں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ انہیں پلے باندھ لیں گے تو انشاءاللہ فتنوں کے اس دور میں محفوظ رہیں گے۔ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں روزانہ چاہیے کہ ہم دعا مانگیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پہ قائم رکھنا۔ کیونکہ حضور نے فرمایا کہ ایسا دور آئے گا، صبح کے وقت لوگ مسلمان ہوں گے، شام کے وقت کافر ہو چکے ہوں گے۔ اور آج اکثریت ایسی ہے جو سوشل میڈیا پہ ایمان لا چکی ہے کہ جو کچھ وہ چھوٹی سکرین پہ خبر آ جائے گی نا، ہم سمجھتے ہیں وہ سچ ہے۔ آج بہت سارے ذہن ایسے ہیں جو سوشل میڈیا کا کلمہ پڑھ چکے ہیں، اس پر ایمان لا چکے ہیں، وہ اپنی ذہنیت بناتے ہیں تو سوشل میڈیا سے ہی بناتے ہیں، اس لیے دل فوراً بدل جاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا انسان کو کہ وہ بدل بھی جاتا ہے۔ تو ہمیں روزانہ یہ دعا مانگنی چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا۔ کریں گے یہ دعا؟ اپنا ہی فائدہ ہے اگر آپ اسے دل میں جگہ دیں گے۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، اس دور سے پہلے بزرگ پناہ مانگتے تھے جس میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے میری اس بات کو لائٹلی نہ لیں، دل کے کانوں سے سنیں کہ روزانہ ہر نماز کے بعد دعا کریں، نہیں تو کم از کم ایک دفعہ روز رب سے یہ چیز مانگیں، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پہ قائم رکھنا۔ دوسری بات جو پلے باندھنی چاہیے اور ہمیشہ اس کا پہرا دینا چاہیے، ہمیں نئی تحقیقوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے بزرگ انہوں نے مسائل بیان کرنے، کتابیں لکھنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ بزرگوں سے جڑے رہیں گے تو ایمان محفوظ رہے گا، اور اگر سوشل میڈیا کے اسکالروں سے دین سیکھنے بیٹھیں گے تو ایمان برباد کر بیٹھیں گے۔ کئی صحافی بکے ہوئے ہیں، کئی اسکالر بکے ہوئے ہیں، ان کا اپنا استاد کوئی نہیں۔ دنیا کی تعلیم سیکھنی ہے تو کالج جاؤ، دنیا کی تعلیم سیکھنی ہے تو یونیورسٹی جاؤ، لیکن دین سیکھنا ہے تو کسی استاد کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، خود ہی سیکھو۔ یہ آج کل ان کا ٹرینڈ ہے۔
آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ خود سیے تھے یا کسی درزی سے سلوائے تھے؟ ویسے اگر آپ کپڑا لے کے خود سیتے، خود کپڑا کاٹتے تو ایسے پرفیکٹ لباس سی سکتے تھے؟ نہیں۔ کپڑے سلانے ہوں تو آپ ماہر کو تلاش کرتے ہیں کہ میرا 2000 نہ ضائع ہو جائے، میں نے خود کپڑا کاٹا تو صحیح، تو میں کاٹ ہی نہیں سکوں گا۔ کپڑے سلانے ہوں تو ماہر کو تلاش کرتے ہیں، اور دین سیکھنے کے لیے کہتے ہیں میرے اندر خود ہی صلاحیت موجود ہے۔ تو اس دور کا ایک فتنہ یہ ہے کہ یہ بات آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی جو میں بیان کرنے لگا ہوں۔ جب یہ کوئی کہے نا تو سمجھ جائیں یہ گمراہی کرنے لگا ہے۔ بات وہ بیان کی جائے جو پہلے سے کتابوں میں موجود ہو۔ مسئلہ سمجھ آیا آپ کو؟ لوگ کہتے ہیں نا یہ تو آپ نے آج تک سنا ہی نہیں ہوگا جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، تو آج تک سنا ہی نہیں ہے تو پھر آیا کہاں سے؟ بات وہ کریں جس پر اجماع امت کی تصدیق ہو۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر مظہری میں لکھا ہے قرآن کی وہ تفسیر معتبر ہوگی جس پر اجماع امت ہے۔ یہ اصول دین کی بات ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ نکتہ آفرینی، خطابت اور شعر و شاعری، اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ کہ آپ نکتہ آفرینیوں سے دین بیان کرتے ہیں؟ نہیں، دین اصول سے بیان ہوتا ہے۔ شعر و شاعری سے آپ دین گھڑ لیتے ہیں؟ نہیں۔ مختصر سی بات یہ کہ بزرگوں سے جڑے رہیں، عقیدہ محفوظ رہے۔ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا عقیدہ ہے، جو سیدنا غوث اعظم شہنشاہ بغداد کا عقیدہ ہے، جو خواجہ غریب نواز کا عقیدہ ہے، اور جو امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عقیدہ ہے۔ دو باتیں میں نے عرض کی فتنوں سے بچنے کے لیے، ایک تو روزانہ دعا مانگیں، دوسرا عقائد میں بزرگوں سے جڑے رہیں، تیسری بات اعمال میں عدل کریں، ظلم نہ کریں۔ عدل کیا ہے؟ ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھنا، یہ عدل ہے۔ جو کسی چیز کا مقام ہے اسے وہ مقام دینا، یہ عدل ہے۔ اور کسی چیز کو نامناسب جگہ پہ رکھنا، جو اس کا حق ہے وہ نہ دینا، یہ ظلم ہے۔ عدل کیا ہے؟ آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں۔ جو کسی چیز کا مقام ہے اسے اس مقام پر رکھنا، یہ عدل ہے۔ اب مجھے بتائیں، دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے؟ دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ 80 سال، 100 سال، اور آخرت کی زندگی لامحدود۔ دنیا کی زندگی 100 سال، آخرت کی زندگی لامحدود۔ عدل کا معنی ہے جو کسی کا حق ہے وہ اس کو دینا، جو کسی کا مقام ہے وہاں اس کو رکھنا۔ تو کیا دنیا کی زندگی اس قابل ہے کہ آپ اپنی ساری صلاحیتیں دنیا کے لیے خرچ کر دیں اور آخرت کو وقت ہی نہ دیں؟ حالانکہ عدل تو یہ ہے کہ جو کسی کا مقام ہے وہ اسے دینا۔ آخرت اصل ہے، دنیا نقل ہے۔ آخرت کی کامیابی اصل کامیابی ہے، دنیا کی کامیابی تو پھر ناکامی میں بدل جائے گی۔ تو یہاں آ کے ہم ظلم کر رہے ہیں کہ آخرت کو جتنا وقت دینا چاہیے اتنا آخرت کو نہیں دے رہے، آخرت کا وقت بھی دنیا کو ہی دے رہے ہیں۔ عدل یہ ہے کہ جو کسی کا حق ہے وہ اس کو دینا، جو کسی کا مقام ہے وہ اس کو دینا۔ دنیا کا مقام یہ نہیں کہ آپ اپنے دماغ کو دنیا کی فکر کا بخار چڑھا لیں۔ بعض لوگوں کے ذہن کے جتنے گوشے ہیں آپ سارے چیک کر لیں، ان میں صرف دنیا ہی نظر آئے گی۔ بعض لوگوں کے دل ہر گوشے میں دنیا ہی سمائی ہوئی ہے۔ جب دل میں دنیا سرایت کر جائے، ذہن میں دنیا سرایت کر جائے، آخرت کی فکر ہی نہ ہو تو پھر دل اندھا ہو جاتا ہے، اور جب دل اندھا ہو جائے پھر وہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں
سر کی آنکھیں اندھی نہیں، دل اندھا ہے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ سورہ حج میں اللہ پاک نے فرمایا کئی لوگ ایسے ہیں سر کی آنکھیں ان سے وہ دیکھتے ہیں پر دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھتے، یعنی دل کے اندھے ہیں۔ تو جب کوئی بندہ دل کا اندھا ہو جائے، سر کا اندھا ایسی طرف پیر اٹھا لیتا ہے کہ منزل سے دور ہو جاتا ہے، تو جو دل کا اندھا ہو جائے۔ قرآن پاک کی جو آیت میں نے خطبہ میں پڑھی ہے، سورہ رعد آیت نمبر 11، سورت نمبر 13 ہے، آیت نمبر 11 ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے حالات بدل جائیں، اللہ فرماتا ہے تم اپنا اندر بدلو، میں تمہارے حالات بدل دوں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ فرمایا تم اپنا اندر بدلو، اللہ تمہارے باہر کے حالات بدل دے گا۔ تیسری بار ترجمہ کر رہا ہوں، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے تم عمل اچھے کرو، ہم تمہیں زندگی اچھی عطا فرمائیں۔ انسان کی سوچ اس کی زندگی پہ اثر انداز ہوتی ہے، انسان کے اعمال اس کی زندگی پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ برکت بھی کوئی چیز ہے اور نحوست بھی کوئی چیز ہے۔ حالانکہ یہ دونوں غیبی چیزیں ہیں، پر بحیثیت ایمان مومن ہمارا اس پر ایمان ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ یہ آیت بتا رہی ہے لوگوں کے اعمال کی نحوست آبادیوں میں بھی اور دریاؤں میں مچھلیوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ آبی مخلوق انسانوں کے اعمال سے متاثر ہوتی ہے۔ اگر ہمارے اعمال سے سمندروں کی مخلوق متاثر ہوتی ہے تو خود ہماری زندگی کتنی متاثر ہوتی ہوگی۔ اللہ فرما رہا ہے تم اپنا اندر بدلو، ہم تمہاری زندگی کو بدل دیں گے، حالات کو بدل دیں گے۔ جب انسان کی سوچ بدلتی ہے نا تو پھر اس کا اندر بدلتا ہے، اور جب اندر بدلتا ہے تو پھر حالات بدل جاتے ہیں۔ بس آج یہی پیغام قرآن پاک کا آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا تھا۔ یہ نہ دیکھیں سوشل میڈیا کیا دکھا رہا ہے، یہ دیکھیں قرآن ہمیں کس راستے پہ چلانا چاہتا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ جب سوچ بدلتی ہے تو پھر انسان کا اندر بدلتا ہے، اور جب اندر بدلتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں۔ ایک بادشاہ نے اپنے وزیروں میں سے 3 وزیروں کو بلایا اور انہیں ایک ایک خالی بوری دی اور کہا باغ میں جاؤ اور پھلوں سے یہ بوری بھر کے لاؤ۔ تینوں وزیر وہ بوری لے کے باغ میں علیحدہ علیحدہ باغوں میں چلے گئے۔ ایک وزیر نے سوچا میں کتنا خوش نصیب ہوں، بادشاہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں پھلوں سے بوری بھر کے لاؤں، تو مجھے خدمت میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اس نے خوب ستھرے پکے ہوئے پھل وہ چنے، ان سے بوری بھری۔ وقت لگا، محنت کرنا پڑی، لیکن اس نے تلاش کر کے ستھرے پھل، پکے ہوئے پھل، ان سے بوری بھر لی۔ دوسرے وزیر نے سوچا بادشاہ نے اپنے کھانے کے لیے تو یہ پھل نہیں منگوائے، وہ جو کچھ کھاتا ہے وہ تو باورچی خانے کا جو افسر ہے اس کی اجازت سے ہی کھاتا ہے، یہ تو اس نے ہمارا امتحان لیا، اس نے کون سا بوری کھول کے دیکھنی ہے کہ پھل کیسے ہیں، بس بھری ہوئی بوری اسے نظر آنی چاہیے۔ تو اس نے احتیاط نہیں کی، کچے پھل، گلے سڑے پھل،
وہ بھی بوری میں ڈال لی اور بوری ایسے ہی پھلوں سے بھر لی جو کچے تھے اور گلے سڑے تھے۔ تیسرے وزیر نے بھی یہی سوچا، اس نے کہا بادشاہ نے کون سا یہ پھل کھانے ہیں، اس نے تو دیکھنا ہے کہ میرا حکم اس نے مانا ہے یا نہیں، اس نے تو بس بھری ہوئی بوری دیکھنی ہے۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے پھل بھی نہیں ڈالے، اس نے گھاس، پتھر، مٹی کے ڈھیلے یہ ڈال کے نا بوری بھر لی، خوب نظر آئے کہ بھری ہوئی ہے۔ تینوں وزیر بوری بھر کے آگے دربار میں، بادشاہ نے جیلر کو بلایا اور کہا ان تینوں کو گرفتار کر کے جیل میں لے جاؤ، 1 مہینہ ان کو جیل میں رکھنا ہے، باہر سے کوئی کھانا نہیں ملے گا۔ یہ جو بوری بھر کے لایا نا، اپنی اپنی بوری اپنے ساتھ لے جائیں جیل میں، یہی انہوں نے کھانا ہے۔ کون سا وزیر فائدے میں رہا جی؟ القبر صندوق الاعمال۔ آپ اس وقت باغ میں ہیں اور اپنی قبر کے لیے پھل، خزانہ، نور یا اندھیرا وہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہمارے عملوں کی، وہاں بس نیت دیکھی جاتی، ایمان، نیت۔ آپ اس وقت باغ میں ہیں اور بادشاہ نے زندگی کی سانسوں کی دولت دے کے مہلت دی ہے، اپنے لیے اکٹھا کر کے لے آؤ جو بھی لانا ہے۔ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اپنے لیے کر رہے ہیں، نیکیوں کا فائدہ ہمیں ہے اور گناہوں کا نقصان بھی ہمیں۔ یہ راز اگر سمجھ آ جائے تو پھر نیکی کبھی بوجھ نہ لگے، یہ راز اگر سمجھ آ جائے تو پھر کبھی دل گناہ کی طرف نہ راغب ہو۔ یہ تو اللہ نے مہربانی کی ہے کہ اس نے ہمیں حلال حرام سکھایا ہے، سمجھایا ہے، تاکہ ہم اپنی آخرت کا نقصان نہ کریں۔ ورنہ اگر ہم گناہ کرتے ہیں اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرتے، نقصان ہم اپنا کرتے ہیں، اور اگر ہم نیکی کر رہے ہیں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں کر رہے، فائدہ اپنا ہی کر رہے ہیں۔ جب زندگی کے بارے میں اور دنیا کے بارے میں سوچ بدلے گی نا، میں نے یہ مثال دے کے ایک عربی قول آپ کے سامنے پڑھا، القبر صندوق الاعمال۔ جو عمل آپ نے کمائے ہیں نا وہ دے کے آپ کو قبر میں بھیج دیا جائے گا۔ جب موت آئے گی تو کہاں رہنا ہے؟ اپنے عملوں میں رہنا ہے۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، ذرا دل کے کانوں سے سنیں، موت کے بعد کہاں رہنا ہے؟ اپنے عملوں میں رہنا ہے۔ دنیا میں آپ نے ایمان اور اعمال صالحہ، جتنا اعلیٰ ایمان لے کے جائیں گے، جتنے اعلیٰ اعمال لے کے جائیں گے، قبر اتنی ہی نور علی نور ہوگی، اور جیسے اعمال لے کے جائیں گے قبر ویسی ہوگی۔ اگر سینے میں تاریکی لے کے، اندھیرا، غفلت لے کے جا رہے ہیں تو قبر تاریک ہوگی۔ سوچ بدل جائے تو اندر بدل جاتا ہے۔ جسے اپنا سمجھ رہے ہیں نا، دنیا میری ہے میری ہے، پتہ نہیں کتنے لوگ اسے میرا کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے۔ آج ان کی قبروں کے نشان بھی کوئی نہیں۔ جتنے لوگ دنیا سے گزر گئے ہیں نا، اتنی قبریں نہیں ہیں زمین پر، قبریں تھوڑی ہیں، بندے زیادہ اس جہان سے گزر گئے ہیں، قبروں کے نشان بھی کوئی نہیں ان کے۔ وقت پر حقیقت کو سمجھ لیں تو فائدہ ہے، ورنہ وقت گزر گیا تو پھر انسان ہاتھ ملتا ہے، حسرت کرتا ہے، ہائے میں نے کیوں وقت ضائع کر دیا۔ خطبہ کے دوران جو میں نے آیت پڑھی اس میں اندر بدلنے کا ذکر بعد میں ہے، پہلے شروع میں جو مضمون ہے نا، اگر اس پر ہم غور کریں تو سوچ بدل جاتی ہے۔ اب میں قرآن کی آیت آغاز سے، سورہ رعد کی 11 نمبر آیت آغاز سے پڑھنے لگا ہوں، ذرا توجہ کریں، آپ کا خالق آپ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ اللہ نے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے جو انسان کے آگے چلتے ہیں
کچھ فرشتے ہیں جو انسان کے پیچھے چلتے ہیں اور وہ انسان کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ کہاں چلتے ہیں؟ آگے اور پیچھے۔ پہلے آپ نے 2 فرشتوں کا ذکر سنا ہوگا، وہ بھی قرآن میں ہے، کرامن کاتبین، کہ دائیں کاندھے پہ نیکیاں لکھنے والا اور بائیں کاندھے پہ گناہ لکھنے والا۔ یہ جو میں فرشتوں کا ذکر کر رہا ہوں یہ کرامن کاتبین سے علاوہ ہیں، یہ وہ ہیں جو آگے اور پیچھے چلتے ہیں حفاظت کرنے کے لیے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرشتوں کی ڈیوٹی حفاظت پہ نہ لگاتا تو جو شیطانی ذریت ہے اور جنات ہیں وہ زمین پہ انسان کا رہنا مشکل بنا دیتے۔ یہ ولیوں کا ذکر نہیں کہ ولیوں کے آگے پیچھے فرشتے، ان کی تو شان ہی ورا الورا ہے، یہ ہر انسان کی بات میں کر رہا ہوں کہ اللہ کے حکم سے، جب تک اللہ کا حکم ہوتا ہے نا اس انسان کو ایکسیڈنٹ سے بچانا ہے، اس انسان کو شیطانوں سے بچانا ہے، وہ فرشتے بچاتے ہیں۔ جب حکم آتا ہے آج نہیں بچانا، وہ نہیں بچاتے، ایکسیڈنٹ ہوا، بندہ فوت ہو گیا۔ یحفظونہ من امر اللہ، جہاں تک اللہ کا حکم ہوتا ہے حفاظت والے فرشتے بندے کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، آپ اپنی لیاقت قابلیت سے چل رہے ہیں، اللہ نے آپ کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کیے۔ اور میں قرآن پڑھ رہا ہوں، تفاسیر پڑھ کے دیکھیں، صاحب تفسیر مزری نے حضرت سلمان فارسی کی ایک روایت نقل کی ہے اس آیت کی تفسیر میں، ہر انسان کے ساتھ 10 فرشتے ڈیوٹی دیتے ہیں۔ ایک انسان کے ساتھ کتنے فرشتے ڈیوٹی دے رہے ہیں؟ اچھا، 2 تو ہو گئے دائیں بائیں، یہ کرامن کاتبین، نیکیاں لکھنے والے اور گناہ لکھنے والے، یہ 2 ہو گئے۔ 2 ہو گئے آگے اور پیچھے چلنے والے، ایک آگے ایک پیچھے۔ آگے سے کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی شیطانی ذریت آتی ہے، اللہ کا حکم ہے آگے والا فرشتہ روک لیتا ہے، جو پیچھے ہے وہ پیچھے سے روک لیتا ہے۔ کتنے فرشتے ہو گئے؟ 5واں فرشتہ، اس کی ڈیوٹی ہے انسان کی پیشانی پر۔ وہ فرشتہ ساتھ چلتا ہے پر ہر وقت انسان کی پیشانی کو دیکھتا رہتا ہے۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے اللہ کے آگے سر جھکاتا ہے نا، وہ فرشتہ دعا کرتا ہے، یا اللہ جو پیشانی تیرے آگے جھکی ہے اسے دنیا میں رسوا نہ کر۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ سجدے سے سر اٹھاتا ہے، مٹی لگی ہوئی ہے، تنکا لگا ہوا ہے، مصلے سے زمین سے لگ گیا، جب تک وہ تنکا یا مٹی پیشانی سے لگی رہے فرشتہ پیشانی کو چومتا بھی ہے، دعا بھی کرتا رہتا ہے، یا اللہ جس نے تیرے آگے پیشانی جھکائی ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ بندہ ان گناہوں کو بھول چکا ہے، فرشتہ معافیاں مانگ رہا ہے۔ اس فرشتے کی ڈیوٹی صرف پیشانی پر ہے، اس نے یہ ڈیوٹی دینی ہے کہ بندہ پیشانی جھکاتا کس کے آگے ہے۔ اگر بت کے آگے جھکائے، اگر کسی ایسی جگہ وہ سر جھکائے جہاں اللہ کو ناپسند ہے تو وہ فرشتہ دعا کرتا ہے، یا اللہ جس نے تیرا حق کسی اور کو دیا ہے اس کو ذلیل و رسوا کر دے۔ کتنے فرشتے ہو گئے؟ 5۔ 3 فرشتے ایسے ہیں جن کی ڈیوٹی انسان کے ہونٹوں پر رہتی ہے۔ ایک فرشتہ تو وہ ہے کہ جو انسان کے لفظ ہے نا وہ ان پر ڈیوٹی دیتے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اور 2 فرشتے وہ ہیں جو انتظار میں رہتے ہیں کہ مومن درود کب پڑھتا ہے۔ جو ہی کوئی بندہ درود پڑھتا ہے وہ خوش ہوتے ہیں اور درود لے کے مدینہ شریف جاتے ہیں۔ یہ جو میں آپ کو 10 فرشتوں کی تفصیل سنا رہا ہوں یہ تفسیر مزری سے سنا رہا ہوں، حضرت سلمان فارسی کی طویل روایت ہے، وہ وہاں مختلف حوالوں سے موجود ہے۔ وہ 2 فرشتے اس انتظار میں رہتے ہیں، بندہ حضور کا غلام ہے، درود کیوں نہیں پڑھ رہا؟ تو جب بندہ درود پڑھتا ہے وہ درود لے کے مدینہ شریف جاتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں مدینہ شریف جانے کا موقع مل گیا ہے۔ ادھر بندہ درود پڑھ رہا ہے، ادھر وہ لے کے مدینہ شریف جا رہے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ
وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اور دو فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی انسان کی آنکھوں پر ہے۔ ان کی تفصیل نہیں صاحب تفسیر مظہری نے لکھی کہ جن کی ڈیوٹی آنکھوں پر ہے وہ ڈیوٹی کیا دیتے ہیں، لیکن یہ انہوں نے لکھا ہے کہ دو فرشتوں کی ڈیوٹی آنکھوں پر ہے۔ ممکن ہے آنکھوں کی حفاظت پر ہو، چونکہ قرآن میں ہے یحفظونہ من امر اللہ، وہ آنکھوں کی حفاظت کر رہے ہوں۔ اس طرح یہ 10 فرشتے ہیں جو ایک مومن پر ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے ان فرشتوں کو ڈیوٹی پر متعین کیا۔ یہ انسان کے ساتھ اللہ کی محبت ہے، یحفظونہ من امر اللہ۔ اور آگے فرمایا کہ اگر ہم یہاں 100 آدمی بیٹھے ہیں تو فرشتے کتنے ہو گئے؟ جی ایک بندے کے ساتھ 10 ہیں تو 100 بندے کے ساتھ کتنے ہوں گے؟ ویسے 1000 فرشتے یہاں نہیں ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو رہتے ہی مسجد ہوں گے، وہ باہر نکلتی ہی نہیں، کیونکہ پتہ نہیں کتنا عرصہ ہوا یہ مسجد بنی ہے، کتنی عبادت یہاں ہو چکی ہے، یہ برکت والی جگہ ہے۔ جب آپ مسجد میں آتے ہیں کوئی سکون آتا ہے، تو اگر مسجد میں داخل ہوتے ہوئے سکون آئے نا تو سمجھے مسجد والے فرشتے مجھے خوش آمدید کہتے ہیں، آؤ جی آیا نو۔ جب فرشتے خوش ہو کے کسی کو کہتے ہیں نا جی آیا نو آؤ مسجد میں، تو اس وقت بندے کا دل خوش ہوتا ہے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں وہ رہتے ہی مسجد میں ہیں۔ تو فرشتوں کی جو تعداد ہے، علامہ اسماعیل حقی نے مختلف تعداد لکھی ہے، انسانوں سے کئی گنا زیادہ ہے فرشتوں کی تعداد۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، وہ فرشتے ان ڈیوٹیوں پر متعین ہیں۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو آ کے انسان کے دل کو تسلی دیتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ جسے فرشتے کہیں بھی ہم تمہارے دوست ہیں، وہ کتنے خوش نصیب ہیں جن کے ساتھ فرشتے دوستی لگا لیں۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ فرشتے کہتے ہیں خم نہ کرو، خوف نہ کرو، جنت کی بشارت دینے ہم آئے ہیں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، دنیا میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں، آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں۔ دنیا میں دوستیاں کام آتی ہیں تو جس کے دوست فرشتے ہوں پھر وہ اس کو اچھا مشورہ دیتے ہیں۔ اور یہ بات بھی قرآن نے بتائی ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں شیطان ان کے دوست بن جاتے ہیں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 221، حل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم۔ اللہ پاک فرماتا ہے جو پکا جھوٹ ہے نا، جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہے، شیطان اس کا دوست بن گیا ہے۔ یہ بندہ جس کو گناہ چھوڑنے کا خیال ہی نہیں آ رہا، اس پر شیطان اترتے ہیں، وہ چلتا ہے تو آگے پیچھے شیطان چل رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی دوستی فرشتوں کے ساتھ، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی دوستی شیاطین کے ساتھ۔ آج ایسی افراتفری دنیا میں مچی ہے اور ہم اس قدر دنیا میں کھو گئے ہیں کہ حقیقت کی طرف دھیان ہی نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ۔ اللہ جب کسی قوم کو سزا دینے کا ارادہ فرما لے تو کوئی اس کے عذاب کو روک سکتا نہیں۔ اس وقت جو حالات دنیا میں ہمیں نظر آ رہے ہیں، اگر انہیں دیکھ کر بھی ہم توبہ نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے دل اندھے ہو چکے ہیں۔ کسان فصل کاٹ رہے ہیں،
بارشیں ہو رہی ہیں اور اولے پڑ رہے ہیں، اولے پڑ رہے ہیں 30 اپریل کو۔ ان دنوں میں اولے پڑتے تھے، کٹی ہوئی فصل پڑی ہے اور اولے پڑ رہے ہیں۔ دبئی میں کتنی بارشیں ہوئیں، عرب شریف میں بارشیں ہوئیں۔ موسموں کا یہ تغیر کیا ہمارے دل پہ دستک نہیں دیتا کہ ہمیں سوچنا چاہیے ہمارا رب ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے؟ عذاب نہیں ہے یہ، عذاب آتا ہے تو قومیں مٹ جاتی ہیں، یہ تو اللہ نے تنبیہ کی ہے۔ اس کے عذاب کا ایک قانون ہے کہ پہلے وہ تنبیہ کرتا ہے، اور جب کوئی قوم تنبیہ سے بھی بیدار نہ ہو، توبہ نہ کرے، پھر بھی انہیں مہلت دی جاتی۔ ہاں جب ان کے دل مسخ ہو جائیں پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ یہ تو تنبیہ ہے، بیدار کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں 100 امیر بندے ہیں تو شاید ان میں سے 50 آدمی زکوٰۃ دیتے ہوں گے، 50 کو تو فکر ہی نہیں ہے کہ زکوٰۃ بھی ہمارے اوپر فرض ہے، اور 100 کسان ہیں تو ان میں سے 20 ہوں گے جو عشر دیتے ہوں گے، ورنہ 80-85% کسانوں کو تو عشر کا خیال ہی نہیں کہ یہ بھی اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے، عشر کا تو خیال ہی نہیں ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ جی فصلیں کٹی ہوئی تھیں، بارش آ گئی، تو غور کرنا چاہیے کہیں ہماری اپنی غلطی تو نہیں۔ جب میں کہتا ہوں الہی میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے تو اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ اگر آپ زمین میں بیج ڈالتے ہیں اور بارش کے پانی سے فصل لیتے ہیں تو 10واں حصہ فصل کا عشر دینا یہ شریعت مطہرہ کی طرف سے فرض ہے۔ کتنا حصہ؟ 10 من گندم ہوئی ہے تو 1 من دینا یہ فرض ہے۔ اور اگر آپ نے پانی خرید کے دیا ہے، زمین بارانی نہیں ہے، بارش کے پانی سے فصل نہیں ہوتی بلکہ پانی خرید کے دیا گیا ہے، تو پھر اس کا 20واں حصہ یعنی 20 من ہوا ہے تو پھر 1 من اللہ کے راستے میں دینا ہوگا، غربا مساکین یا جہاں آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں وہاں وہ 20واں حصہ دینا ہوگا۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں 100 کسانوں میں سے 80 کو تو یہ خیال ہی نہیں کہ زمین میں سے عشر، فصل کا عشر دینا یہ بھی ہمارے اوپر لازم ہے۔ آج ہم ایسے مسائل میں الجھا دیے گئے ہیں کہ موت کے بعد قبر و حشر میں جن کے بارے میں پوچھا جائے گا ان مسائل کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں ہے، اور ہم سیاسی مسائل میں اس قدر الجھا دیے گئے۔ دیگر اس وقت بہت، جیسے شروع میں نے کہا کہ جس دور سے بزرگ پناہ مانگتے تھے ہم اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے ہم علماء کے پاس بیٹھیں اور ان سے سیکھیں کہ ہمارے اوپر کون سی چیزیں فرض ہیں، کم از کم فرائض کو سیکھیں اور فرائض کو وقت پر ادا کریں، پھر دیکھیں زندگی میں کیسے بہاریں آتی ہیں۔ جتنا مشکل دور ہوگا، جتنے مشکل سے آپ دین پر عمل کریں گے اتنا زیادہ اللہ کی طرف سے اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ اگر غفلت زیادہ ہے، اگر دنیا میں آزمائش زیادہ ہے تو اس کے بعد اجر بھی زیادہ ہے۔ اگر آپ مشکل سے دین پر عمل کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اجر بھی کئی گنا بڑھا کے عطا فرمائے گا۔ اس لیے شریعت مطہرہ پر عمل کرنے میں ہی دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، کہ جب اللہ کسی قوم کو سزا دینے کا ارادہ فرما لے تو کوئی اس کے عذاب کو روک سکتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دور کے فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ میں نے فتنوں سے بچنے کے لیے 3 وظیفے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، باقی میں نے اس کی تشریح کی ہے۔ پہلا وظیفہ یہ کہ روزانہ دعا مانگیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اور دوسرا وظیفہ میں نے یہ عرض کیا کہ نئے نئے عقیدے نہ اختیار کریں بلکہ بزرگوں سے، ہم ہیں اہل سنت و جماعت،
ہمارا کن بزرگوں سے تعلق ہے؟ ہمارے بزرگ کون تھے جی؟ چند لوگ ہی بولے، سارے اہل سنت ہی بیٹھے ہوئے ہیں نا۔ مجھے تو نہیں پتا تماشائی کون ہے اور تمنائی کون ہے، میرا تو خیال ہے سارے اہل سنت۔ تو بول دیں کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ۔ سولر پہ ٹیکس لگ رہا ہے، بولنے پہ ابھی ٹیکس نہیں لگا۔ ہم کون ہیں؟ اہل سنت و جماعت یا اہل سنت و جماعتیں؟ جی اس کا مطلب کیا ہے؟ اہل سنت یعنی حضور کی سنت پر عمل کرنے والے، و جماعت صحابہ کی جماعت، اس کی پیروی کرنے والے۔ جماعت سے کون سی جماعت مراد ہے؟ اور یہ بات یاد رکھیں، آج ہم نے اہل بیت اور صحابہ کی دو جماعتیں بنا دی ہیں۔ یہ دو جماعتیں نہیں ہیں بلکہ یہ ایک ہی جماعت ہے۔ اہل بیت کے فضائل ہمارے علم سے وراء الورا ہے، لیکن مولا علی شیر خدا اہل بیت میں ہیں، صحابی ہیں یا نہیں؟ سیدہ پاک صحابیہ ہیں یا نہیں؟ حسنین کریمین صحابی ہیں یا نہیں؟ حضور کی ازواج مطہرات وہ بھی صحابیات ہیں یا نہیں؟ تو جماعت کا مطلب یہ تھا کہ وہ ایک جماعت جو حضور نے تیار فرمائی ہے۔ حضور نے دو جماعتیں تیار کی تھیں یا ایک جماعت؟ دو امتیں بنائی تھیں یا ایک امت؟ وہ ایک جماعت جو اللہ کے رسول نے تیار فرمائی، وہ ایک جماعت جو اللہ کے رسول نے اپنی نگاہ سے تربیت دے کے انسانیت کو عطا فرمائی، وہ ایک جماعت صحابہ اور اہل بیت کی ایک جماعت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آنکھیں دو ہیں لیکن نظر، دونوں آنکھوں سے ٹارگٹ تو آپ کا ایک ہی ہوتا ہے نا، کہ دونوں آنکھوں کے پیچھے نظر، دونوں آنکھوں کے پیچھے نظر ایک ہی ہے۔ اہل بیت کے اپنے فضائل ہیں، صحابہ کے اپنے فضائل اپنے اپنے، شخصیتیں اپنی اپنی، پر دونوں کا مقصد ایک تھا، نصرت رسول۔ دونوں کا ٹارگٹ ایک ہے، خدمت رسول۔ دونوں کا مقصد ایک ہے، تبلیغ دین۔ بدر دیکھ لیں، احد دیکھ لیں، خندق دیکھ لیں، خیبر دیکھ لیں، فتح مکہ دیکھ لیں، حضور کی ساری سیرت پڑھ کے دیکھ لیں، جدھر مولا علی ہیں ادھر صحابہ ہیں، جدھر صحابہ ہیں ادھر مولا علی۔ مولا علی اور صحابہ کی دو جماعتیں، مولا علی اور صحابہ کی ایک ہی جماعت۔ اگر کوئی دو جماعتیں بنا کے پیش کرے تو پھر اس کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ہمارا تو عقیدہ ہے اہل سنت و ایک جماعت، اہل سنت و جماعتیں نہیں، اہل سنت و جماعتین نہیں۔ ہمارے عقیدے کا تعارف ہے اہل سنت و جماعت، وہ ایک جماعت جو اللہ کے رسول نے تیار فرمائی تھی، اور اسی جماعت میں صحابہ ہیں، اسی جماعت میں اہل بیت ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اس لیے لکھا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ جو لوگ ککرالی میں نہیں رہتے بلکہ سوشل میڈیا میں رہتے ہیں، پہلے لوگ پوچھتے تھے کہاں رہتے ہو، کہتے ہیں جی گجرات رہتا ہوں، تم کہاں رہتے ہو، جی میں جیل۔ اب کہاں رہتے ہیں؟ اب سوشل میڈیا میں ہی رہتے ہیں۔ تو جو لوگ بہت زیادہ دیکھتے ہیں نا موبائل، وہ آج کل سن رہے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کی بے ادبی کی گئی، صحابہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، صحابہ کی بے ادبی کی جا رہی ہے۔ اولاد پر ماں باپ کے حقوق ہوتے ہیں، اگر بیٹا والدین کے حقوق ادا نہ کرے وہ نافرمان اولاد ہے۔ جس طرح اولاد پر ماں باپ کے حقوق ہیں، شاگردوں پر استادوں کے حقوق ہیں، اسی طرح امت پر صحابہ کے حقوق ہیں۔
صحابہ کو لائٹلی نہ لینا، ایمان برباد ہو جائے گا۔ صحابہ وہ خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ نے چنا تھا اپنے محبوب کی خدمت کے لیے، اور جنہوں نے رسول اللہ کا ساتھ دے کے جانیں قربان کر کے مال لٹا کے وطن چھوڑ کے دین کو قائم کیا۔ قیام دین میں، اقامت دین میں جنہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، رسول کو نہیں چھوڑا، وہ صحابہ ہیں۔ اس لیے امت پر صحابہ کے حقوق ہیں۔ علماء کی خدمت میں بھی عرض کروں گا کبھی جمعے پر اس موضوع پر بیان کریں کہ قرآن اور حدیث میں صحابہ کے کون سے حقوق بیان ہوئے۔ میں اختصار کے ساتھ صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ صحابہ کا پہلا حق یہ ہے کہ امت ان لوگوں سے محبت کرے جنہوں نے حضور سے وفا کی ہے۔ صحابہ کا پہلا حق کیا ہے؟ محبت۔ پہلا حق کیا ہے؟ محبت۔ دوسرا حق تعظیم، ادب۔ بعض لوگ بیان کرتے ہیں بلال آکھیا، سلمان آکھیا، تو میں کہتا ہوں بلال تمہارے چھوٹے بھائی ہیں جو اس طرح بلا رہے ہیں، خبردار۔ صحابہ کو بلانا ہے تو کم از کم حضرت تو کو، حضرت سیدنا بلال، حضرت سیدنا سلمان فارسی۔ صحابہ کا نام ادب سے لینا ہے، بے ادبی سے نہیں لینا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ طبیعت مصطفیٰ پہ تمہارا انداز گراں گزرے، کیونکہ حضور کی یہ محنت ہے، صحابہ حضور کی محنت ہے، صحابہ کے دلوں پہ حضور کی نگاہ ہے، صحابہ سے حضور محبت کرتے ہیں۔ میں نے وہ محبت والے مضمون پر دلائل نہیں دیے، قرآن پاک میں یحبہم و یحبونہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو جن سے اللہ محبت کرے ہمیں بھی محبت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ پہلا حق محبت، دوسرا حق ادب۔ صحابہ کا نام لیں تو ادب سے نام لیں، کم از کم حضرت کہہ کے بلائیں۔ ویسے جتنے سونے القابات ہو سکیں، عشق و مستی کے تاجدار حضرت بلال نے یہ فرمایا، عاشقوں کے سلطان حضرت بلال کی یہ بات ہے۔ جب بھی صحابہ کا ذکر کریں سونے سونے القابات کے ساتھ ذکر کریں۔ تیسرا حق صحابہ کی اتباع، اور اس کے بغیر ہم رسول اللہ کی اتباع نہیں کر سکتے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ قرآن پاک کو ایک کتابی شکل میں کس نے جمع کیا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر۔ اور قرأت نبوی پر پوری امت کو کس نے جمع کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی نے۔ اب اگر کوئی حضرت عثمان غنی کی توہین کرے تو قرآن پر ایمان ختم ہو جائے گا، چونکہ ایک قرأت پر جمع حضرت عثمان غنی نے کیا ہے۔ اگر کوئی حضرت صدیق اکبر کی گستاخی کرے قرآن پر ایمان ختم ہو جائے گا، کتابی شکل میں قرآن کو جمع صدیق اکبر نے کیا۔ جو لوگ براہ راست قرآن کو گالی نہیں نہ دے سکتے، وہ جامع القرآن کو گالی دیتے ہیں، وہ قرآن جمع کرنے والی ہستی کی بے ادبی کرتے ہیں۔ اس لیے دوبارہ عرض کر رہا ہوں، یہ بڑا نازک مقام ہے۔ اگر صحابہ کی اتباع چھوڑیں گے تو رسول اللہ کی اتباع کیسے کریں گے؟ اللہ تک پہنچنے کے لیے رسول اللہ تک پہنچنا ضروری ہے، اور رسول اللہ تک پہنچنے کے لیے در صحابہ پہ آنا ہوگا۔ انہیں چھوڑ کے آپ رسول اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ قرآن اور حدیث پہ ایمان ختم ہو جاتا ہے اگر صحابہ کی دیانتداری پہ ایمان نہ رہے۔ تو تیسرا حق ہے ان کی اتباع کرنا، اور چوتھا حق صحابہ پر کوئی تبرہ بازی کرے، بے ادبی کرے تو عزت صحابہ کا دفاع کرنا، یہ حق ہے صحابہ کا امت پر۔ چوتھا حق کیا ہے صحابہ کی عزت کا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ۔ جب ان منافقوں سے کہا جائے صحابہ کی طرح ایمان لاؤ تو کہتے ہیں کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ یہ سورہ بقرہ دوسرا رکوع ہے۔
جب ان منافقوں سے کہا جائے صحابہ کی طرح ایمان لاؤ تو کہتے ہیں کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ صحابہ کو بے وقوف کہہ کے اس دور کے منافقوں نے صحابہ کی بے ادبی کی، ان کی عزت کو داغدار کیا۔ صحابہ نے جواب نہیں دیا، اللہ جواب دے رہے الا انہم ہم الصفا۔ تو صحابہ کی عزت کا دفاع کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ الا اور انا یہ دونوں تاکید کے لفظ اکٹھے آئے، ورنہ کتنی آیتیں ایسی ہیں صرف انا کا لفظ آئے۔ جب عزت صحابہ کے دفاع کا وقت آیا ہے تو اللہ نے تاکید کے دو لفظ لگائے ہیں، الا انہم ہم الصفا، ہم بھی دو دفعہ آیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو صحابہ کی توہین کر رہے ہیں، شک نہ کرنا، یہی بے وقوف ہیں، یہی بے وقوف ہیں۔ تو یہ جواب کس نے دیا کہ صحابہ پہ اعتراض کرنے والے بے وقوف ہیں؟ کس نے جواب دیا؟ عزت صحابہ کا دفاع کس نے کیا؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ میرے آقا کریم صحابہ کے ساتھ سفر کرتے ہوئے مدینہ منورہ آ رہے ہیں۔ کچھ منافقوں نے کہا انہیں مدینہ منورہ پہنچ لینے دو، ہم عزت والے انہیں مدینے سے نکال دیں گے۔ اب میں وہ لفظ نہیں بول رہا جو عزت کے متضاد ہے۔ انہوں نے کہا ہم انہیں مسلمانوں کو مدینہ منورہ سے نکال دیں گے۔ اس وقت اللہ نے یہ آیت نازل کی وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ عزت والا، رسول عزت والے، اور رسول کے غلام اہل ایمان عزت والے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ مومنین عزت والے ہیں، اس وقت مومن کون تھے؟ یہ سورہ منافقون کی آیت ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ مومن عزت والے ہیں، اس وقت مومن کون تھے؟ جو صحابہ کو مانتے ہیں صرف وہی پڑھ دیں۔ کون مومن تھے؟ قرآن کہہ رہا ہے حضور کا ہر صحابی عزت والا ہے۔ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، شیر خدا، حیدر کرار، حضرت امیر حمزہ، حضور کے تمام صحابہ عزت والے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور جو ان کی عزت نہیں مانتے وہ منافق ہیں۔ قرآن نے نشانی بتائی ہے، جو صحابہ کی عزت نہ مانے وہ کون ہے؟ منافق ہے۔ یہ قرآن نے بتایا، خود سورہ منافقون کھول کے پڑھ لے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، وہ منافق ہیں جو صحابہ کی عزت نہیں مانتے۔ حضور کے تمام صحابہ عزت والے۔ کہتے ہیں جی وہ درہ چھوڑ کے آ گئے، یا کسی نے کہا جی احد کا میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 155 وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے انہیں بخش دیا ہے۔ اور اسی سورت کی آیت نمبر 159 فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، حضور نے ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمایا ہے۔ اللہ نے معاف کر دیا، حضور نے نرمی کا معاملہ فرمایا۔ تو جنہیں اللہ معاف کر دے، حضور معاف کر دیں، ہمیں ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ ہمیں ان کا ادب پیش نظر رکھنا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی ان دنوں میں بہت ہوئی ہے۔ ان بے ادبوں نے، بد نصیبوں نے، وہ بد نصیب ہے جو حضور کے صحابہ کی بے ادبی کرے اور پھر کہتے ہیں ہم اہل بیت کو ماننے والے ہیں۔ میں کہتا ہوں پتہ ہے حضرت عثمان غنی کا اہل بیت سے کیا تعلق ہے؟ حضور کی سگی پھوپھی زاد بہن کے بیٹے ہیں عثمان۔ حضرت عثمان غنی کی جو والدہ ہیں وہ حضور کی سگی پھوپھی زاد بہن ہے۔ حضور کی جو پھوپھی حضرت عبداللہ کے ساتھ پیدا ہوئی ہیں ایک حمل سے، جڑواں بہن حضرت عبداللہ کی، حضرت عبداللہ کی جڑواں بہن حضرت عثمان غنی کی نانی ہے۔ اور حضرت عثمان غنی کی ساس کا نام پتہ ہے کیا ہے؟ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ۔ ان کے داماد ہیں حضرت عثمان، اور مولا علی کے ہم زلف ہیں۔ پنجابی میں ہم کیا کہتے ہیں؟ سانڈو۔ مولا علی کے ہم زلف ہیں،
اور وہ جو سیدہ کائنات ہیں، مخدومہ کائنات ہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، وہ سالی ہیں حضرت عثمان۔ سیدہ خاتون جنت کی 2 سگی بہنیں حضرت عثمان غنی کے گھر ہیں، اور جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں ان کے خالو ہیں حضرت عثمان۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسن، سیدنا امام حسین، ان کی خالہ ہیں حضرت رقیہ، ان کی خالہ ہیں حضرت ام کلثوم۔ یہ دونوں شہزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں۔ تو اگر کسی کو اہل بیت کے رشتے کا احترام ہے تو پھر بھی دیکھیں حضرت عثمان کی کتنی رشتہ داری ہے اہل بیت کے ساتھ۔ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کے داماد ہیں، مخدومہ کائنات سیدہ نساء العالمین، سالی ہیں حضرت عثمان غنی کی۔ مولا علی ہم زلف ہیں حضرت عثمان غنی کے، اور حسنین کریمین کے خالو لگتے ہیں حضرت عثمان غنی۔ کتنی گہری رشتہ داری ہے۔ اور حضرت عثمان غنی کی جو والدہ ہیں وہ حضور کی پھوپھی زاد بہن ہیں، تو اس حوالے سے حضور رشتے میں کیا لگتے ہیں؟ مولا علی شیر خدا، اور حضور اس رشتے سے حضرت عثمان کے ماموں لگتے ہیں، اور حضرت عثمان بانجے لگتے ہیں اس رشتے سے حضور کے بھی اور مولا علی کے بھی۔ تو اگر کوئی نسبتوں کا خیال رکھتا ہے تو پھر بھی اسے اہل بیت کی اتنی گہری رشتہ داریاں ان کا خیال رکھتے ہوئے حضرت عثمان غنی کا ادب کرنا چاہیے۔ آخری بات کر رہا ہوں، کہتے ہیں جی وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے میں یہاں تقریر کر رہا ہوں، میرے استاد تشریف لے آئیں، میرے مرشد آ جائیں، یا میرے والد گرامی آ جائیں، وہ یہاں بیٹھے ہوں اور وہ میرا نام لے کے کہیں کہ جاؤ پانی لے کے آؤ، تو کہہ سکتے ہیں، یا وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں پتر پانی پلا، کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو کل کو اورنگزیب مجھے کہہ سکتا ہے پتر پانی تے پلا، کہہ سکتے ہیں؟ وہ اللہ ہے، اللہ صحابہ کو جس طرح چاہے مخاطب کرے۔ آپ اللہ ہیں جو اس طرح کہہ رہے ہیں بھی پیٹھ دے کے بھاگ گئے۔ مسئلہ سمجھ آیا آپ کو؟ آج تک ہمارے علماء یہی مسئلہ سمجھاتے رہے ہیں، اللہ نے فرمایا محبوب کہہ دے میں بشر ہوں، ہم نہیں کہہ سکتے حضور ہماری طرف۔ سمجھ آئے مسئلہ؟ قل انما انا بشر مثلکم، اللہ نے فرمایا، وہ اللہ ہے، وہ کہہ سکتا ہے، ہم نہیں حضور کو کہہ سکتے کہ ہمارے جیسے بشر۔ اسی طرح اللہ صحابہ کا ذکر کرے تو وہ تو فرما سکتا ہے، اور پھر جہاں فرمایا نا کہ صحابہ وہ درے سے اترے ہیں، وہیں ساتھ فرمایا ہے کہ اللہ نے انہیں معاف فرما دیا ہے، معافی کا ذکر بھی اللہ نے کیا ہے۔ تو آپ اللہ ہیں جو اس طرح صحابہ کو بلا رہے ہیں۔ ہمیں اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، ہمیں اپنی حد میں رہنا چاہیے۔ ہم اگر صحابہ کا اس طرح ذکر کریں گے تو بے ادبوں میں شمار ہوں گے۔ میں نے اس سے اتنا آسان کر کے سمجھایا، اس سے زیادہ میں سمجھا نہیں سکتا۔ میرے والد، میرے استاد، میرے مرشد کہہ سکتے ہیں پتر پانی پلا، اورنگزیب نہیں مجھے کہہ سکتا۔ یہ کہے گا تو کہ ادب والے محبت والے لفظ سے ہی کہے گا، وہ میرے بزرگ ہیں، وہ مجھے کہہ سکتے۔ اللہ صحابہ کا ذکر جس طرح چاہے کرے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ ہم نے کس طرح کرنا ہے؟ ہم نے نسبتوں کا خیال رکھنا ہے کہ اللہ نے ان کو عزتیں کیا دی ہیں، اللہ نے ان کو شانیں کیا دی۔ اگر ایک یہ آیت آپ کے سامنے ہے تو سینکڑوں آیتیں، وقت نہیں میں آپ کو سناتا، اللہ نے کتنے سونے سونے ناموں سے صحابہ کو بلایا ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم الوارثون، اولئک هم خیر البریہ، اولئک هم الفائزون۔ 6 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں جن میں سونے سونے القابات سے اللہ نے صحابہ کو بلایا ہے۔ بس ایک آیت کوئی مدار بنا لینا یہ بے ادبی ہے اور یہ گستاخی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اگر ان کے دل میں ایمان ہوتا تو صحابہ کی توہین نہ کرتے۔ دیہاتی ماحول ہے، پنجابی ماحول ہے، تو میرا خیال ہے پنجابی کی بات آپ کو زیادہ آسانی سے سمجھ آئے گی۔ عارف کھڑی نے لکھا ہے شیش محل وچ کتا وڑیا تے اس نو سمجھ نہ آوے، جیڑے پاسے ویکھے انہوں کتا ہی نظر نہیں آوے۔
شیش محل وچ کتا بڑھیا، ہر دیوار پہ شیشہ لگا ہوا ہے، تو کتا جدھر دیکھتا ہے اس کو کتا ہی نظر آتا ہے۔ تو یہ کوئی اور کتے ہیں جو اس کو نظر آ رہے ہیں یا اپنا آپ ہی نظر آ رہا ہے؟ شیش محل وچ کتا بڑھیا تے اس نو سمجھ نہ آوے، جیڑے پاسے ویکھے انہوں کتا ہی نظر ہی آوے۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اگر ان کے دلوں میں ایمان ہوتا تو اللہ کی بھی عزت کرتے، رسول کی بھی عزت کرتے اور صحابہ کی بھی عزت کرتے۔ چونکہ ایمان نہیں، اس لیے یہ صحابہ کی بے ادبی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دور کے فتنوں سے ہمیں بچائے۔ ہم ادب کرنے والوں کی اولادیں، ادب اہل سنت کے حصے میں آیا ہے، ادب اہل سنت کے حصے میں آیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے پاس ایک سوال آیا، اس پر میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ سوال یہ تھا کہ ہمارے گاؤں میں کچھ ہندو رہتے ہیں، چند مسلمانوں کے گھر ہیں، ان میں کچھ سید ہیں، جو سیدوں کے علاوہ گھر ہیں نا، وہ امیر ترین ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں ہم دے سکتے۔ اب زکوٰۃ کس کو دیں؟ سیدوں کو دے دیں یا پھر ہندوؤں کو دے دیں؟ بڑا آسان سا مسئلہ تھا۔ غیر مسلموں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ اور دوسرا اس نے سوال کیا تھا چلو ان کو نہیں دے سکتے پھر سیدوں کو دے دیں، چونکہ ہمارے گاؤں میں اس دور میں اس نے اپنے علاقے کا سوال لکھا نا کہ ساڈے پنڈ یا سیدن تے یا ہندون جڑے کچھ دوجے مسلمان نو کھاندے پیندن زکوٰۃ نہیں لگتی۔ اب کوئی عام مفتی ہوتا نا تو وہ کہتا بڑا سادہ سا جواب ہے، نہ سیدوں کو دو نہ ہندوؤں کو دو، لیکن اگر اس طرح جواب دیتا تو بے ادبی تھی۔ کیا بے ادبی تھی کہ اس نے ہندوؤں کے ساتھ آل رسول کا ذکر کر دیا، اب ہندوؤں کو بھی زکوٰۃ نہ دو اور سیدوں کو بھی نہ دو۔ اب ادب دیکھیں، اعلیٰ حضرت نے فتویٰ کیا لکھا؟ اعلیٰ حضرت نے کہا وہ مال زکوٰۃ کافر ہندو اس مال کے لائق نہیں، اور یہ مال زکوٰۃ آل رسول کے لائق نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فتویٰ ادب کے ساتھ لکھا ہے یا نہیں؟ کہا وہ ہندو اس مال کے لائق نہیں اور یہ مال زکوٰۃ آل رسول کے لائق نہیں۔ ان ہندوؤں سے کافروں سے اس مال زکوٰۃ کی شان زیادہ ہے، وہ اس مال کے لائق نہیں ہے اور یہ مال سیدوں کے لائق۔ اعلیٰ حضرت نے سیدھا ہی نہیں لکھ دیا بھی دونوں کو نہیں دے سکتے، نہیں، انہوں نے جواب مسئلہ بھی بیان کیا ہے تو نسبت کا احترام سامنے رکھتے ہوئے بیان کیا۔ ادب اہل سنت کے حصے میں آیا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے انہوں نے اپنے بزرگوں کو پڑھا ہی نہیں، انہوں نے اعلیٰ حضرت کو امام ربانی کو پڑھا ہی نہیں، اس وجہ سے انہیں پتہ ہی نہیں کہ اگر ادب ہے تو صرف اہل سنت و جماعت میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ادب کرنے والوں میں زندہ رکھے، اللہ تعالی ہمیں اس ادب پر قائم